الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن 7 والجزور عن 7. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی آپ وہ واقعہ بیان کریں جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے. ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. جس کی نہیں ہوئی وہ دوسرے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ پاک قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو تقوی والا ہو. تمہارے اندر کوئی غلطی ہوگی اس کو دور کرو، تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بڑے جانور میں 7 لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں. البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 رواہ مسلم. گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7، اور گائے کے ساتھ ہی پھر حکم میں شریک ہے بھینس میں. کل 5 طرح کے جانور ہیں جو پالتو جانور ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے. مخصوص شرائط پوری ہونی چاہیے، عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوں اور ان میں کوئی عیب بھی نہ ہو. بکرا بکری، دمبا دمبی، یہ ہر کسی کی طرف سے ایک شخص کے لیے ہو سکتا ہے، اور ان کا سال پورا ہونا ضروری ہے. جبکہ دمبے میں گنجائش ہے کہ وہ 6 مہینے کا ہو اور ذرا صحیح ہو تو ہو سکتی ہے. صرف حدیث میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی میں نہیں ذبح کر سکتے ہو مگر دوندے کو. الا ان یعصر علیکم فتذبحوا من الجزعۃ من الضأن، الا یہ کہ تمہیں مشکل ہوا جانور ڈھونڈنا، سال کا نہیں مل رہا، تو دمبے میں صرف گنجائش ہے کہ جس کی 6 مہینے عمر پوری ہو، موٹا تازہ ہو، سال والوں کی طرح لگتا ہو، صرف دمبے میں یہ گنجائش ہے. باقی بکرا بکری میں سال پورا ہونا ضروری ہے.
اور بھینس کی قربانی اس میں بھی 7 جانور بھلے نر ہو مادہ، گائے کی قربانی اس میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں نر ہو یا مادہ۔ اونٹ 5 سال کا جب ہوتا ہے، چھٹے میں داخل ہوتا ہے، تو 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، نر و مادہ کا فرق نہیں، گائے میں بھی نر و مادہ میں فرق نہیں، بھینس میں بھی نر و مادہ میں، کسی جانور میں بھی جس کی قربانی کی اجازت ہے، نر و مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے، کھسی ہو نہ کھسی ہو کوئی بات نہیں، وہ بھی 7 سے کم ہو کوئی بہت اچھی بات ہے، ایک بندہ ایک گائے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ کیے، قربانی تو ایک آپ کے ذمہ واجب تھی، حج تمتع تھا آپ کا یا حج قران تھا، قربانی تو ایک واجب تھی، 100 قربانیاں کی ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں تھا، اور آپ کی جو ازواج مطہرات حج میں شریک تھیں وہ گائے میں حصہ ڈالا تھا انہوں نے، 5 ہوں 4 ہوں 3 ہوں ایک بندہ ہو صحیح ہے، بس 7 سے زیادہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اونٹ میں 10 حصے ملاتے ہیں، وہ ایک سفر کا واقعہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بات نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ہم نے قربانیاں کی، اور اونٹ میں ہم 10 تھے، 10 شریک ہوئے۔ یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہے، یہاں پر آپ کا فرمان ہے البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، یہ فرمان رسول ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا۔ دوسری بات، مسافر پر قربانی واجب ہی نہیں، وہ ایک اونٹ میں 20 شریک ہو جائیں، 50 شریک ہو جائیں، 10 شریک ہو جائیں، قربانی واجب ہوتی ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب حیثیت پر، ان پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، وہ مسافر تھے، تو ہمیشہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک فرمان رسول ہے، تو حضرات فقہا رحمہم اللہ تعالیٰ نے سب نے اونٹ میں 7 سے زیادہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ حدیث صاف موجود ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے، باقی جو مرضی کو کرے 50 ملا دے، کوئی منع تو نہیں کر سکتا اونٹ میں 50 ملا دے۔ 5 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھینس اور اس کا نر، گائے اور اس کا نر، اونٹ اور اس کا نر۔ عمر میں فرق ہے، بکرا دمبا سال کا پورا ہو، گائے بھینس 2 سال پورے ہوں، تیسرے میں داخل ہوں، اور اونٹ 5 سال کا جب ہو جائے اور چھٹے میں داخل ہو تو اونٹ کی قربانی بھی ٹھیک ہے۔ قربانی ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے، پہلی شریعت پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں قربانی کا حکم رہا ہے، بس صورتحال مختلف رہی ہے، اور عید الاضحیٰ کے لحاظ سے وہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ آخری شریعت کی قربانی عید الاضحیٰ سے متعلق ہوئی اور سنت ابراہیمی کہلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی جو شروع ہوئی ہے تو اس میں 2 بیٹے تھے آپ کے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ جس لڑکی کا رشتہ حابیل کے لیے ہو سکتا تھا، قابیل بھی اسی لڑکی کا خواہش مند تھا، جبکہ اس کی یہ آرزو اور خواہش غلط تھی قابیل کی۔
تنازع ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بات پہنچ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا اور فرمایا کہ آپ لوگ قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، وہ رشتہ پھر وہ کر لے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ غلط ہے، وہ اس رشتے سے دستبردار ہو جائے۔ قربانی ہو گئی۔ حابیل نے دمبا ذبح کیا، قابیل نے ایک کھیتی کی قربانی کی کہ یہ قربانی میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اس وقت کے دستور کے مطابق جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمانی بجلی اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ ویسی پڑی رہتی تھی۔ حابیل نے جو قربانی کی جو دمبے کی شکل میں تھی، آسمانی بجلی آئی اور اس کو جلا دیا۔ قابیل نے جو کھیتی قربانی کے لیے وقف کی تھی وہ کھیتی اسی کی اسی طرح پڑی رہی اور آسمانی بجلی نے اس کو نہیں جلایا۔ یہ واضح علامت تھی کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ پریشان ہو گیا اور بھائی کو دھمکیاں دینے لگا کہ اگر میں اس خاتون کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا ہوں تو تمہیں قتل کر دوں گا، تم بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ زن زر زمین کا مقولہ ایسے ہی مشہور نہیں ہے۔ دوسرا بھائی نیک تھا حابیل، اس نے کہا قتل سے فرق نہیں پڑے گا، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو حق پر ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بہرحال یہ قربانی کا واقعہ ہے، ابتدا وہاں سے ہی قربانی کی ہوئی اور اگلا واقعہ بھی یہیں سے ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر پریشان ہو گئے کریں کیا، وہ کب آیا اور اس نے یوں، پر لمبا واقعہ جو ہمارے موضوع سے مناسب بات ہے وہ یہ کہ قربانی پہلی شریعت سے ہی چلی آ رہی ہے، بس فرق یہ رہا ہے کہ پہلی شریعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن پر بھی قربانی جس نوعیت کی بھی واجب کی گئی انسان وہ کھا نہیں سکتا تھا اور یوں ہی آسمانی بجلی آتی جلاتی تھی۔ ایک تو اس میں فائدہ بھی تھا کہ پتہ چل جاتا تھا جس کی قبول ہوئی ہے، جس کی قبول نہیں ہوئی ہے وہ آئندہ فکر مند ہو کے دوبارہ توبہ استغفار کرے اور دوبارہ قربانی کرے، اللہ قبول کر لے۔ لیکن ذلت بھی تھی۔ بس بعض کی شریعتوں میں بھی یہ کچھ رہا، لیکن آخری شریعت کے لحاظ سے پردہ رکھا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی نیکی ہے بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ قبول کرے۔ پہلے دروازوں پر بھی لکھا جاتا تھا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا وغیرہ، اب لکھا نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پردے رکھے گئے ہیں اور نیکی کر کے اس فکر میں پوری زندگی رہے کہ اللہ قبول کرے، گناہ کر کے پوری زندگی استغفار کرتا رہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ معاف ہو بھی گیا اور آپ کا استغفار جاری رہا تو ضائع نہیں ہے، ذخیرہ آخرت ہوتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی ہر شریعت میں رہی، اپنے اپنے لحاظ سے رہی، لیکن پہلی تمام شریعتوں میں قربانی کا گوشت کھانا
حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ تیمم کرنا پانی نہ ہو تو جائز نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہوا، اپنے عبادت خانے میں جانا ضروری تھا، عام زمین پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ مختلف طرح کی مشکلات پہلی شریعتوں میں تھی، اور اس شریعت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال طیب قرار دیا گیا، جب تک کہ امیر تقسیم نہ کرے مال غنیمت، اس سے پہلے ایک سوئی لینا بھی خیانت ہے، لیکن حلال ہے۔ قربانی کا گوشت پہلی شریعتوں میں کھانا جائز نہیں تھا، اور اس شریعت میں حلال طیب قرار دیا، اور حدیث میں فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وباع۔ قربانی کے 3 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور اس کو قبول کریں اور گوشت کھائیں۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی تو قربانی ختم۔ گوشت کھانا بھی حلال طیب ہے اور حکم ہے، اور نیت کو بھی 100% درست رکھنا ہے، جائزہ لیتے رہنا ہے، کہیں یہی دل میں خیال آ جائے کہ گوشت کھائیں گے تو قربانی ضائع ہوگی۔ یہ دیکھیں نا کتنا مشکل بات ہے، قربانی کرنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ اس میں سے بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غرباء کو بھی دیں، اور اگر پہلے سے ہی پروگرام ہے، حضرت صاحب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، لوگ تو قربانی کا حصہ جمع کرانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ نہاری کی بوٹیاں الگ بناتا ہے آپ کا کسائی، اور قیمے کی بوٹیاں الگ بناتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے قیمہ بنا کے لوگوں کو کھلانا ہے، سارا سال نہیں کھاتے رہتے ہو؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ پہلے بکرا ڈھونڈنا ہے، مناسب پیسوں میں مل جائے کہ سب کھایا جا سکتا ہے، اور پھر نہیں تو چلو بڑا جانور۔ یہ بکرا کیا جا رہا ہے قربانی کس کے لیے؟ کہ اس کا گوشت کھانا اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تاثیراً۔ یہ بہت نازک سفر ہے، ہر کسی کی نیت کو وہ جانتا ہے، وہ آپ کو پورا سال کھلاتا ہے، یہاں بھی کھانے کا حکم ہے، لیکن اگر پہلے سے ہی نیت گڑبڑ ہے تو کیا ترتیب ہے؟ ہر بندہ اپنی نیت کو درست کرے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر، ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں میرے دل میں یہ بات نہ آ جائے۔ اب یہ بھی بات ہے، کہیں یہ دل میں بات نہ آ جائے بسم اللہ اللہ اکبر قربانی ذبح ہو گئی، اس کے بعد آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عیدگاہ میں ہی بیٹھے ہوتے تھے، جب آپ ذبح کر کے دمبا دے دیتے تھے، ابھی عیدگاہ میں لوگوں کے مسئلے مسائل دعا سلام ہو رہی ہوتی تھی تو آپ کے لیے چیز لے آتے تھے، کبھی کلیجی کبھی کوئی۔ اور حج کے سفر میں فرمایا میرے 100 کے 100 اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی لے لو، ہنڈیا میں ڈال دو، یخنی بنا دو، پیالہ منگوایا، یخنی تھوڑی سی شوربہ سا استعمال کیا، فرمایا دیکھو گواہ بن جاؤ، میں نے اپنی 100 کی 100 قربانیوں میں سے گوشت کھایا ہے، کہ اس میں اثر تو آ گیا۔ اور بھی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ذرا سی نیت میں اگر گڑبڑ آ گئی، مال بھی گیا، نیکی بھی نہیں ہوئی، الٹا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس شریعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صدقے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دیا گیا، اور قربانی کے گوشت کو بھی، اور پھر حج کی قربانی کو بھی۔ کلوا منہا واتم البائس والفقیر والقانع والمعتر، خود کھاؤ، جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی دو، جو سوال نہیں کر رہا
ضرورت مند ہے اس کو بھی دو، کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی منت کا صدقہ نہیں ہے کہ آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ حج میں دم شکر ہے کہ اللہ تیرا فضل ہے، آپ نے ایک سفر میں 2 عبادتیں کرا دی، عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، اس لیے شکرانے کے طور پر قربانی ہے، اور خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ اگر کھلا سکتے ہو آج کل کے دور میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو وہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا جی، کہ اللہ نے حکم دیا اپنی قربانی کھانے کا، وہ مینا میں سرگرداں ہی پھرتا رہے کہ اس حکم پر تو عمل ہی نہیں ہوا، میں نے اپنی قربانی کا گوشت کھانا ہے۔ قربانی اس مینا سے نہیں، اگلے مینا میں سارے ذبح خانے ہیں، وہاں ہے، اور وہ اس طرح یہ حکم استحبابی ہے۔ آپ اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، کھا سکتے ہو، نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے جو شریعت سمجھی نا خود مطالعہ کر کے، وہ پھر اسی طرح کی چیز ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو پہلے پیغمبروں کو نہیں عطا کی گئی۔ ایک تو مجھے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے جوامع الکلم کا معیار عطا کیا گیا ہے، میری بات مختصر، اس کے معنی اور مضامین بہت ہوں گے۔ آپ حدیث کے علم میں موج زن ہونا، غوطہ زن ہونا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جملہ جو آپ نے ارشاد فرما دیا، محدثین نے اس جملے سے کتنے معانی، مضامین، مسائل اور احکام اخذ کیے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو جو اکثر اس کے پاس بلبل کا بچہ ہوتا تھا، وہ عادی تھا، وہ مجلس میں آتا تھا، ساتھ بچہ بھی ہوتا تھا، ایک دن آیا وہ صحابی تو اس کے پاس وہ بلبل کا بچہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس کا کنیت ابو عمیر تھی، آپ کے بلبل کے بچے کو کیا ہوا اے ابو عمیر؟ اس نے کہا حضرت جی وہ فوت ہو گیا۔ یہ جملہ ہے، اس جملے کے تحت اتنے مسائل اخذ ہوئے کہ مدینہ طیبہ حرم ہے، کن شرائط کے ساتھ حرم ہے، کن آداب کے ساتھ حرم ہے، کون سے جانور رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے وغیرہ، بہت لمبی بات ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا مجھے جوامع الکلم کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ میری بات تھوڑی سی ہوگی، آپ بہت بڑی حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے ذات الطالبین، اس میں 2 جملوں، 2 لفظ، 3 لفظ پر وہ حدیث ہے، اور بڑی جامع معنی حدیث ہے۔ دوسرا فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی کو آلہ طہور بنا دیا گیا، تیمم کرو، اور مسجد میں نہیں جا سکے، سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ ہماری دفتر کی کوئی مجبوری نہیں ہے دوستو، دفتر کی فائل کے دستخط پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم جتنے چست ہیں اپنے دفتر کے کام کرنے میں وہ ہم سب کو ہی معلوم ہے۔ ایک کام اگر حکومتی دفتر میں پڑ جائے، جیسے وہ نیٹ میٹرنگ کا تھا، ہمارا تھا، 3 مہینے رلتا رہتا ہے بندہ، کوئی دفتر کے اندر نماز پڑھنے کی مجبوری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے زمانے میں حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اور پاؤں بیماری کی وجہ سے زمین پر ٹکتے نہیں تھے۔ یہ بابو آپ کی مصروفیات یہ کیسی ہیں؟ کل میدان حشر میں جب سوال ہوگا تو آپ اپنی مصروفیات اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ پیغمبر اسلام سے بھی زیادہ مصروف ہیں، اور اتنی بیماری آپ کی تو آئی بھی نہیں ہے۔ اگلی بات فرمایا احلت لی الغنائم لامتی لم تحل لنبی کان قبل، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور قرآن میں کہا کہ آپ کے لیے قربانی بھی حلال ہے، میرے سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔
مال غنیمت کا استعمال کرنا، جانور ملے ہیں تو ان کو کھانا۔ اور میری خصوصیت ہے نصرت بالرعب مسیرت شہر علی عدوی، 1 مہینہ دور میرا دشمن رہ رہا ہوگا اور میرے سے ڈرا ہوا ہوگا، میں ابھی 1 مہینہ اس سے دور ہوں۔ یہ ایمان کا اتنا رعب ہوتا ہے۔ آپ کی جو پیاری جماعت گزری ہے نا، آل صحابہ آل بیت، حضرات صحابہ اور آل بیت رضی اللہ عنہ، ان کا مقام بھی یہی تھا۔ جب انسان ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے جو ہماری ہے۔ مثال کتنی آسان ہے سمجھانا، وہی حالت ہوتی ہے جو آپ کے اسلامی ملکوں کی ہے۔ سب ہندوؤں کو راضی کرو بت خانے بنا کر، یہود و نصارہ کو راضی کرو کہ وہ ان کی فلانی چیزیں بہت اچھی ہیں، اور یہ ہے جس کو راضی کرنا ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرت الشہر علی عدوی، اور فرمایا کہ بعثت کافۃ للناس، سب کے لیے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، الی احمر او اسود، کوئی فرق نہیں ہے، اسود ہو احمر ہو انس ہو جن ہو، سب کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ میری خصوصیت ہے، کسی پیغمبر کو ساری کائنات کے لیے اس کو پیغمبر نہیں بنا کے بھیجا گیا، اپنے اپنے علاقے اپنی اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اور چھٹی خصوصیت اوتیت الشفاعہ، میدان حشر میں سب سے پہلے مجھے شفاعت کبریٰ کا اذن ہوگا۔ وہی نائلۃ من امتی من لا یشرک باللہ شیئا، میری سفارش کا شفاعت کا ہر میرے اس امتی کو فائدہ ہوگا جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، ہر اس امتی کو فائدہ ہوگا۔ مسند احمد نے یہ روایت کی، فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من قبلی، مجھے اللہ نے 5 خصوصیات عطا کی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے فصاحت و بلاغت کا وہ معیار عطا کیا کہ میں جملہ تھوڑا بولتا ہوں، چھوٹا بولتا ہوں، اس کے معانی اور مضامین کثیر ہوتے ہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پورے روئے زمین پر میرے امتی نماز پڑھ سکتے ہیں، مجبوراً بیمار ہیں مسجد میں نہیں آ سکتے، مسافر ہیں راستے میں ہیں، جبکہ پہلی شریعتوں کو یہ اجازت نہیں تھی۔ ہر حال میں عبادت کے لیے عبادت خانے میں آنا ضروری تھا، پانی نہیں ملا یا استعمال پر قادر نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر لیں۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی، لم تحل لنبی کان قبلی، میرے سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت خود استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ وَنَصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ عَلَىٰ عَدُوِّي، مجھے اللہ نے اتنا رعب عطا کیا ہے، اتنا رعب عطا کیا ہے کہ دور 1 مہینے کی مسافت پر رہنے والا میرا دشمن مجھ سے ڈرتا رہے گا۔ وَبُعِثْتُ كَافَّةً لِلنَّاسِ لَا أَحْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ، قیامت تک کے لیے تمام جن و انس کے لیے، خواہ گورے ہوں یا کالے ہوں یا مکس ہو، ساری کائنات کے لیے مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ خصوصیت صرف میری ہے، میں خاتم النبیین ہوں، کوئی اور پیغمبر خاتم النبیین نہیں۔ اور آخری چھٹی خصوصیت میری یہ ہے، اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کبریٰ کا میدان حشر میں اذن ملے گا، اور میرے ہر امتی کو میری سفارش پہنچے گی، فائدہ دے گی،
جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. اب یہ آسان کام ہے، شرک نہ کرنا تو آسان کام ہے، لیکن معلوم نہیں پاکستان کے لوگوں کا تو نظام ہی نہیں چلتا جب تک کہ غیر اللہ کی پوجا نہ کریں، جھنڈے نہ لگائیں، سجدے نہ کریں، غیر اللہ کے نذرانے نہ کریں. ایسی عادت اور عقیدے خراب ہو گئے. شرک نہ کیا ہو تو اس کو میری سفارش ملے گی، اور آسان کام ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. پیغمبر اپنا تعارف کراتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. 8واں پارہ. اے نبی اپنے عقیدے کا تعارف کرائیے. آپ فرما رہے ہیں لوگو میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرے تمام ذکر و اذکار، تمام عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور میں اس کا فرمانبردار بن کر رہنا چاہتا ہوں. پیغمبر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. پیغمبر کو مشکل آئے تو اللہ سے سوال کرتے ہیں. آج کے مسلمان نے اسلام کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا کہ وہ اپنی مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا کے بیٹھا ہے. یہی شرک ہوتا ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کیا پیر ان کے پاس اپنے مرض کا علاج کرانے نہیں آتے؟ جن پیروں کو ہم نے مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، کیا وہ اللہ سے نہیں مانگتے؟ غلط تربیت ہوئی، غلط سیکھا گیا. یہ بھی وہی زاویہ ہے. نیک لوگوں کے قریب رہنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے، نیکی بجا لانے کی طاقت ملتی ہے. ان کے اسباب جب لیے جائیں ان پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. ان سے دعائیں کرانی چاہیے، یہ سنت ہے. نیک کی صحبت، نیک کے ساتھ جڑ کر رہنا قرآن کا حکم ہے اور واجب ہے. انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا تعلق کسی نیک کے ساتھ نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کونوا صیغہ امر ہے. اے لوگوں تم جب اللہ والے بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو اس کا گر یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ جڑنا الگ پہلو ہے. ان سے شریعت سیکھنی ہے، سبق لینے ہیں، عمل کرنا ہے. اور اس کو علامہ رومی نے، علامہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بہت آسان کیا اس کو سمجھانا کہ عطر والے کے پاس جاؤ، عطر مت خریدو، پھر بھی اتنی دیر تمہیں عطر کی خوشبو آتی رہے گی. اللہ والوں کے پاس جاؤ، کچھ نہ پڑھو، ویسے بیٹھے رہو، پھر بھی ان کے انوار و برکات کا اثر تمہارے اوپر ہوتا رہے گا. یہ الگ بات ہے. لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. یہ کیوں اللہ والے بنے؟ انہوں نے اللہ رسول کی بات مانی تو اللہ کے ولی بن گئے. شریعت نیک کے پاس، استاد کے پاس، عالم کے پاس، مرشد کے پاس رہنے کا حکم دیتی ہے، جڑنے کا حکم دیتی ہے. بیعت کرنا کرانا مسنون عمل ہے، لیکن اصلاح کرانا فرض ہے. اور فرض اس فریضے پر کیسے عمل ہو سکتا ہے کہ سوائے نیک اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے، جڑنے سے نیکی کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. ہم تو بڑے خوبصورت قسم کے شہر میں آباد ہیں جہاں بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں. یہی اثر ہمارے اوپر بھی ہوتا رہتا ہے. اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اس طرح کا اثر پھر ان کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر تقوی، نیکی حاصل نہیں ہو سکتی. صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے کی صحبت برا بنائے گی. یہ الگ پہلو ہے، لیکن عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. اطاعت زندگی کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سالہ دور میں ایک دفعہ بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا. اور سفر میں تھے تب بھی قربانی کی. جب 10 ہجری کو حج میں تھے تو 100 قربانیاں کی. ہمارے لیے جبکہ آپ تو سارا کچھ دے دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، ہمارے لیے آسانی فرمائی. جو صاحب حیثیت شخص ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ
بعض رات نے مقیم بھی لکھا ہے، لیکن مقیم کے بارے میں وہی بات ہے کہ آپ نے تو سفر پہ بھی قربانی کی ہے۔ صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے۔ صاحب حیثیت شریعت کس کو کہتی ہے؟ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت رکھتا ہے، یہاں کرے جہاں کرائے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے اسی شہر میں ہونا کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے واسطے ہم نے بھی سائڈوں میں، گاؤں دیہاتوں میں قربانی کرنے کا جو اعلان لگایا ہوا ہے، وہ پہلے معلومات کی ہیں کہ 80-85 ہزار تک جانور مل جاتا ہے۔ جو دوندہ ہوتا ہے درمیانہ جانور ہے، بڑے ہیکل وغیرہ وہ ظاہری طور پر ہی موٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر پیسے کی کمی ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اور پوری تحقیق کے ساتھ ہے۔ ہر ساتھی کو اس کا جانور کی تصویر پہنچتی ہے، اور ذبح کا وغیرہ کسی کو نہ پہنچے تو فون ہمارے اس کے پاس ہیں، رابطہ کرنا چاہیے۔ قربانی گھر میں کئی لوگ ہیں، کئی کمانے والے ہیں، ہر کوئی اپنی پونجی الگ رکھتا ہے۔ آج کل تو 5 سال کا 10 سال کا بچہ بھی اپنی پونجی الگ رکھتا ہے۔ وہ مامے نے دیے، وہ چاچے نے دیے، وہ فلانے نے دیے، میرے 5,000 جمع ہو گئے، امی کے پاس ہیں 5,000۔ تو جو کمانے والے ہیں وہ الگ نہیں رکھتے۔ ہر وہ شخص جو اپنی پونجی الگ رکھتا ہے، بے شک مشترک جو ہے نا جی کچن ہے، اس میں حصہ ملا دیتا ہے، یا والد صاحب مالدار ہیں وہ کہتے ہیں حصہ نہ ملاؤ خیر ہے۔ ہر کسی کی ملکیت میں عید کے 3 دنوں میں اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، گھر میں 5 فرد ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہے، 7 ہے تو 7 پر قربانی واجب ہے، عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت شخص پر۔ اور اس سے نہ ڈرو، یہ عبادت ہے، عبادت۔ کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آؤ گے تو کیا کرو گے؟ لوگ معاشرے کو نہیں صحیح کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مصیبتیں لا سکتے ہیں۔ جس رب نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا یہ ضروری ہے۔ قربانی کا طریقہ یہ جاری رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ بات اس زمانے میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، ہم نے خواب میں دکھایا تھا نا جی، بچہ ذبح کر رہے ہو، ذبح شدہ تو نہیں دکھایا تھا، وہ آپ کی خواب سچی ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت سے دمبا بھیجا ہے، اس کو ذبح کرو، قربانی ہو جائے گی۔ اور وہ شیطان رکاوٹ بنتا تھا قربانی کے لیے، شیطان رکاوٹ بنتا تھا، اب بھی بنتا ہے، شیطان اب بھی رکاوٹ بنتا ہے قربانی کے لیے۔ کچھ شیطان نے کچھ بڑے بڑے شیطان بھی تیار کر کے رکھے ہوئی ہیں، وہ بھی مختلف طرح کے فلسفے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، علماء حق سے دور 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 رہتے ہیں، وہ ان کی کڑکی میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ جی قربانی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو غریب کا ہی فائدہ ہو جائے۔ آپ لوگوں کو جو غریب کا احساس ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے، تم تو غریبوں کا خون ہڈیوں کی میخ چوس کر کھانے والے ہو۔ تم تو قرضہ دیتے وقت بھی پورا بندے کو اس کے سارے کچھ جو اس ملک کے اندر کوئی کام کی چیز ہے اس کو نام اپنے کرا کے پھر قرضہ دیتے ہو۔ جو غریبوں کے بڑے تم فکر مند ہو، ہمیں سب معلوم ہے، تم غریبوں کو مار کر ان کے سروں کو جدا کر کے ان کے سروں کے فٹ بال کھیلنے والے بدبخت ہو۔ کیا تم غریبوں کی بات، یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی کرنا ایک عبادت ہے۔ جب آپ نے قربانی کا حکم سن پہلی ہجری میں سنایا نا، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، قالوا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، قربانی کرنا کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے دادا، سب پیغمبروں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، ہمیں قربانی کرنے پہ کیا ملے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ دمبے دمبی پر اون ہوتی ہے، اون کے بارے میں بھی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا فالصوف بکل شعرۃ حسنہ، اون کے ہر بال پر بھی نیکی ملے گی۔ قربانی اچھی ہو، پل صراط سے گزارنے کا سبب بنے گی، قربانی عند اللہ قبول ہو گئی، تیرا اخلاص تل گیا، رب نے آپ کو امتحان میں پاس کر لیا۔ قرآن دستک دیتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ سنو ایمان والو، رب کے پاس تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا اس کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہماری بات مانتے ہو کہ نہیں۔ جب ماننے پہ آؤ گے تو اتنا بڑا مضبوط طاقتور 500 کلو والا جانور جب میرے نام پہ ذبح کرنا چاہتے ہو تو وہ تابع بن جائے گا۔ سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، ہم ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیں گے جب تم کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بشر المحسنین، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں میرے پیغمبر ان نیک کو پھر خوشخبری بھی سنا دے کہ بال کے بدلے میں بھی نیکی، پل صراط پہ سواری بن جائے گی یہ جانور تمہارا، اس کے بال میدان حشر کے اندھیرے میں چراغ بن کر مومن کے سامنے آئیں گے۔ یہ قربانی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں لگتا ہے اللہ ناراض ہے ہم سے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک نظام الگ ہے۔ بعض بندوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں یا تنبیہ آتی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، لیکن بعض بندوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تو ہوتے بھی پیغمبر ہیں اللہ کے، اللہ پیغمبروں سے تو ناراض نہیں ہوتا۔ پیغمبروں پر پریشانیاں آتی ہیں، اہل ایمان والوں پر بھی آتی ہیں، لہذا پریشانی کی وجہ سے ہر بندہ یہ نہ سمجھا کرے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے اس پریشانی سے گزار کر آپ صابر بن کر اس پریشانی سے جب پار ہو جائیں تو اللہ آپ کو مقبول بندہ بنا لے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اونچے امام گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں قربانی قرب سے ہے، قربانی سے اللہ کا مقام قرب ملتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ہر نیکی جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو نا، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہر نیکی ہو تو اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب مال اسی کا ہے۔ ذرا ماضی میں غور کرو ہم کتنے مالدار تھے، اور آج اپنے اوپر غور کرو تو ہم کیسے ہیں۔ بے شک حکومت ناکام ہے روزگار دینے میں یا مہنگائی کم کرنے میں یا فلاں فلاں میں، لیکن اتنے مکے ہوئے ہم بھی نہیں ہیں۔ ویسی ہماری عادت ہے رونے کی۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ حکومت کی کمزوریاں اپنے پر ہیں، وہ خود جانیں گے، جواب دیں گے۔ صرف اونچی گاڑیوں میں پھرنا، معطر فضاؤں میں رہنا، ایسی دفتروں میں رہنے سے حکمرانی کا نام نہیں ہے، حکمرانی کسی اور چیز کا نام ہے۔ حضرات صحابہ خلفائے راشدین سے سبق لینا ہوگا حکمرانی کے لیے۔ لیکن جو ہمارے ذمہ فریضے عائد ہوتے ہیں، ہم صاحب حیثیت ہیں، خوشی سے مالی عبادت کرنی چاہیے، جانی عبادت کرنی چاہیے۔ مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ کا خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا خلیل ہے۔ خلیل آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ABCD پڑھی ہے نا، وہ مجھے نہیں آتی، اور میں پڑھوں بھی نا کچھ ادا ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ اور لوگ مجھے ان پڑھ کہتے ہیں۔ اچھا وہ لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں جناب مولانا صاحب کو، سارے مولانا صاحبان ہیں نا جو، ان کو قومی دھارے میں آنا چاہیے،
اور کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سارے لوگوں کو قومی دائرے میں آنا چاہیے، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، کاروبار کرنے والوں کو، دفتریوں کو، تمہیں بھی عالم بننا چاہیے. اور صرف ہمارے اوپر ہی یہ نشیب جگہ تمہیں نظر آئی کہ پانی ادھر ہی بہاتے جا رہے ہو کہ ہر عالم کو جناب ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، قومی دائرے میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آنا چاہیے. اتنے آسان علم نہیں ہے. قرآن و حدیث کو ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ پڑھنا کتنا مشکل ہے. اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا بچہ حافظ بھی بنے تو 7 میٹرک بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے. وہ بچے 5 سال میں حفظ کرتے ہیں جو سکول 7 پڑھتے ہیں. جو سکول 7 نہیں پڑھتے، ماشاءاللہ میرے 3 بچے حافظ ہیں، سارے 18 مہینے 17 مہینے 15 مہینے میں حافظ ہو گئے. سکول 7 نہیں پڑھا ہے. سکول کا کام بچوں کو ملے تو رات کو الگ ایک اور ٹیوشن ہوتی ہے، پھر بھی جا کے رات کو سکول کا کام نہیں ہوتا. 7 مدرسے کا کام کیسے ہوتا؟ تو بات یہ، مولوی کو بناؤ انجینئر، بناؤ ڈاکٹر، لیکن کیا مولوی بھی یہ حق رکھتا ہے؟ کیا یہ جملہ اس مولوی کا انصاف ہے کہ تم ڈاکٹر ہو عالم کیوں نہیں ہو؟ تم فریج بیچتے ہو، کپڑے بیچتے ہو، کمپیوٹر بیچتے ہو، بیچو، تم عالم کیوں نہیں ہو؟ تم دفتروں میں بیٹھے ہو، عالم کیوں نہیں ہو؟ ایسے ہی تماشا بنائے ہوا ہے. کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹر عالم، اس لیے کہ علوم کا خزانہ اتنا ہے. پوری زندگی کھپ جائے تو جو علم اس نے حاصل کیا اس میں ہی کما حق ہو، وہ پورا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو بات؟ تو قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا خلیل ہے. آپ کہتے ہیں نا عالم ایسی ہوتا ہے، کبھی میرے ساتھ آؤ نا، بات چیت تو کرو نا، پتہ تو چل جائے کم از کم آپ کو کہ علم بھی کوئی چیز ہے. مجھے بھی چند حرف کوئی استادوں کی خدمت سے نصیب ہوئے ہیں، ویسے ہی علماء کی وہ کر دو. آپ عالم آپ نہیں، ماشاءاللہ کوئی ہوگا. کچھ لوگ تو عالم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کو قرآن حدیث کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ گہرائی کتنی ہے. سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ اس بحر میں بہت باقی ہے لو لالا. یہ تو زندگیاں کھپ جائیں تو علم دین تو پھر بھی نہیں پورا مطالعہ ہی نہیں کیا جا سکتا. خلا کی بات کر رہا ہوں. خلا، میں انگلش نہیں جانتا لہذا مجھے انگلش جاننی چاہیے، یہ میرا کمزوری ہے. میں نے اپنی کمزوری کو اس لیے اس کا کفارہ یوں ادا کیا ہے کہ اپنی ساری اولاد کو ایم اے انگلش کیا کہتے ہیں، ایم اے سکول والا بھی بنایا اور عالم بھی بنا کہ میں اپنی کمزوری کو سمجھتا ہوں. لیکن آپ اپنی کمزوری کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کو عربی نہیں آتی، سیکھنی چاہیے. آپ نے کیا، آپ کو عربی نہیں آتی، قرآن حدیث نہیں آتا، کیا آپ نے اپنے اس کمزوری کا علاج اپنے بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم بنانے میں کیا ہے؟ میں نے اپنی کمزوری جو انگلش نہیں آتی تھی اپنی اولاد ساری کو سکھایا ہے، علم دین بھی اور دنیا بھی. خلا یا خلو، آپ کو انگلش آتی ہے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے. علوم سیکھنے چاہیے، زبانیں سیکھنی چاہیے، اس لیے سے کہ تبلیغ بھی کریں گے، لیکن آپ کو عربی بھی جانی چاہیے. خلا یا خلو، اللہ کا خلیل پیغمبر ابراہیم جد انبیاء علیہ السلام. خلا کہتے ہیں اس بنین کو جو جسم کے ساتھ ہر وقت ٹچ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں گہرا دوست. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے اپنے خلیل کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا، کبھی ہجرت گھر سے، کبھی مصر سے، کبھی وادی غیر سیزر میں، وغیرہ وغیرہ. فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحان پرچے میرا خلیل حل کر گیا، پاس ہو گیا، جیت گیا. علامہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حواس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. میرا کہنا اور سننا، دلوں کا بیدار کرنا، آپ کے ایمانی پودے کو پانی دینا اللہ قبول و منظور فرمائے. جہاں چھوڑی ہے بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے.